بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد ثنی الیاس۔ ناظرین کرام، دین کی تعبیر فہم دین کے باب میں وہ سب سے اہم ترین موضوع ہے کہ جس میں اگر کوئی غلطی، جس میں اگر کوئی انحراف پیدا ہوتا ہے تو اس سے پورے دین کا جو شاکلہ ہے، پورے دین کی جو حیت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں دین حق کے عنوان سے جس تعبیر کو پیش کیا ہے، اس تعبیر کے اندر دین کی وہ کیا شکل ہے، وہ کیا صورت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا مقصد ہے جو سامنے آتا ہے، اس کو ہم زیر بحث لا رہے تھے۔ آج اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے۔ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلا سوال جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، گزشتہ پروگرام میں بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا کہ دین کی حقیقت کیا ہے، وہ عبادت ہے۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے، وہ خشوع ہے، تذلل ہے، جھکنا ہے، اور عبد اور معبود کا ایک رشتہ اس سے قائم ہوتا ہے جو مراسم عبودیت میں ڈھلتا ہے، اسی کو دین قرار دیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن مجید کی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہی وہ دین ہے پیغمبر جو ہم نے تمہیں دیا، جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، اور ان اقیم الدین کی ایک تعبیر آپ نے استعمال کی۔ پہلا سوال جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ عام طور پہ جو تعبیر ہے جس کا آپ نے ترجمہ کیا تھا کہ دین پر تم قائم رہو، دین کو اپنی زندگی میں تم بحال رکھو، دین پر عمل کرو، اس کو فریضہ اقامت دین سے بیان کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا تھا اس لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پہ اسلام غالب آ جائے۔ لہٰذا اس آیت میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایک فریضہ ہے اقامت دین کا جس پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ آیت جس کو آپ نے ایک مفہوم میں بیان کیا، اس سے بالکل ایک مفہوم مخالف اس سے بیان کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں۔ یعنی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دین کا لفظ قرآن مجید میں اسی پس منظر میں استعمال ہوا ہے کہ جہاں پر آپ ایک مابعد طبیعیات وجود میں لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ کچھ اخلاقی اساسات متعین کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں کچھ مراسم عبودیت پیدا ہو جاتے ہیں، اور کہیں کوئی حلت، حرمت، کچھ احکام، کچھ حدود قیود بھی وجود میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بحث یہ کی جاتی ہے کہ دین کا لفظ جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے یہ کسی اور مفہوم میں ہے، اور مذہب ذا ریلیجن کا لفظ کسی اور مفہوم میں ہے۔ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید جو کچھ بھی دین قریش اختیار کیے ہوئے تھے اس کو بھی دین ہی کہتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ بادشاہ کسی زمانے میں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ اپنے آپ کو مظہر خدا سمجھتے تھے، ذل الہی سمجھتے تھے، وہ بھی گویا جو دینی تعبیر تھی اس کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے، جن کو گاڈ کنگز کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بادشاہ کے دین کے لیے بھی فی دین الملکی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح سے اور بعض جگہوں کے اوپر بھی اور روایات میں بھی یہ تعبیر لوگوں کے مذہبی عقیدے اور اس عقیدے کی بنیاد پر پیدا ہونے والے عملی لائے عملی کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں یا جس معنی میں آپ مذہب بولتے ہیں، ہمارے ہاں یہ ہوا کہ مذہب کا لفظ مسالک کے لیے خاص ہو کر رہ گیا۔ آپ کہیں مذہب ابی حنیفہ، مذہب شافعی، یہ عام طور پر تعبیر اختیار کی جاتی ہے، وہ مدرسہ فکر اس کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا۔ اور مذہب کا لفظ عالمی سطح پر ریلیجن کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہندو مذہب، ہم یہ کہتے ہیں بدھ مذہب، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودیت، اور ان کو بھی مذاہبی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ محض زبان کے استعمالات ہیں، یعنی کبھی وہ کسی تحدید کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی وسعت کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو ایک قدیم مفہوم میں استعمال کر لیا جاتا ہے، کبھی ہم اس کے اندر کوئی نئی تعبیر داخل کر کے ایک نیا عرف وجود میں لے آتے ہیں۔ دنیا بھر کی زبانیں اسی طریقے سے اپنا اظہار کرتی ہیں۔ ٹھیک، چنانچہ انگریزی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے آپ دیکھیے کہ لفظ ریلیجن وہ بھی اپنا ایک پس منظر رکھتا ہے، لیکن آپ بے تکلف استعمال کرتے ہیں۔ یعنی وہ چیز کہ جو اپنی ایک مابعد طبیعیاتی اساس رکھتی ہے، اپنا کچھ تعلق
اس عالم سے ماورا کسی ہستی سے، کسی دیوی سے، کسی دیوتا سے استوار کرتی ہے، اور پھر اس کے اثرات و نتائج یہاں کے مراسم، یہاں کی اخلاقیات سے متعلق کر دیتی ہے. تو یہ جہاں کہیں بھی یہ چیز اس طریقے سے وجود میں آتی ہے، اس کے لیے عام طور پر ریلیجن کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اور ہماری اردو زبان میں مذہب کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس بحث کو بالکل بے معنی سمجھتا ہوں. میرے نزدیک یہ بات ذہنی تحفظات سے پیدا ہوئی ہے. لغت، زبان، اس کے استعمالات، دنیا کا عرف اس کی تائید نہیں کرتا. اور خود قرآن مجید میں بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بالکل مقابل میں استعمال ہوا ہے مجانست کے اسلوب کے اوپر کہ لکم دینکم ولی دین. یعنی قریش مکہ سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اب ظاہر ہے کہ وہاں کوئی نظام فکر کا معاملہ اس طرح سے زیر بحث نہیں تھا جس طرح بعض لوگوں نے اس کو بعد کی تعبیرات میں ایک نئی صورت دے دی ہے. تو ایک یہ تنبیہ تھی درمیان میں، چونکہ دین زیر بحث آ گیا ہے تو میں نے یہ عرض کیا کہ بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے اس کی وضاحت بھی کر دی جائے. اقامت دین، اس میں اصل میں ہوا یہ کہ عربی زبان میں ظاہر ہے کہ یہ ایک تعبیر ہے جو اختیار کی گئی ہے. میں نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے. یعنی لغت میں اقامت کا مفہوم کیا ہے، یہ کس طریقے سے اشیاء سے متعلق ہوتا ہے، اس کے مفاعیل میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ مادی حقیقت کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، اس میں کوئی معنوی حقیقت اس کا مفعول بنتی ہے تو وہاں اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. یہ بحث جو لوگ دیکھنا چاہیں وہاں میری کتاب برہان میں دیکھ سکتے ہیں، تعویل کی غلطی کے زیر عنوان. یہاں ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی علمی اور فنی بحث کی جائے. میں سادہ لفظوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اردو میں بعض ترجمہ کرنے والوں نے جب اس کو بیان کیا، یا فارسی میں ترجمہ کرنے والوں نے بیان کیا، تو مثلا انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا کہ قائم کرو دین کو یا قائم رکھو دین کو. تو اردو مفہوم کو لے کر ایک تعبیر اس کے نتیجے میں پیدا کر لی گئی. اچھا. جبکہ عربی زبان میں یہ لفظ جب کسی معنوی حقیقت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو اختیار کر لینا، اس کو اپنا لینا، اس کا اہتمام کرنا، اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنا. ان مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیے کہ یہی لفظ، بین ہی یہی لفظ قرآن مجید نے نماز کے لیے استعمال کیا ہے. یہ کہا ہے نا اقامت صلاۃ، جگہ جگہ استعمال، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہر جگہ آتا ہے. ہر جگہ آتا ہے. یعنی حکم دینے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، نماز کی اقامت کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کو اپنی زندگی بناؤ، نماز کو اختیار کر لو. اسی مفہوم میں قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی تعبیر کو جب اختیار کرتا ہے تو کسی جگہ اس کی وضاحت پھر کر دیتا ہے. تو چنانچہ آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ یہ بتا دیا ہے کہ ہم علی صلاتہم دائمون ہم علی صلاتہم یحافظون. تو گویا مداومت، حفاظت، کسی چیز کو اختیار کیے رکھنا، زندگی میں اس سے تعلق پیدا کرنا، اس تعلق میں ادنا درجے کا کوئی تردد نہ آنے دینا، یہ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو مداومت اور حفاظت یعنی کسی چیز کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہو جانا، یہ ہے اقامت کا مفہوم. ٹھیک. یعنی جب اقامت کسی معنوی چیز کے ساتھ متعلق ہو کے آئے گا. تو جن لوگوں نے اس کا ترجمہ دین کو قائم کرو کیا تھا ان کا مقصد بھی یہ تھا، جیسے شاہ ولی اللہ نے فارسی میں یہی ترجمہ کیا کہ قائم کنید دین رہا. ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس کو اپنی زندگی میں اختیار کر لو، اس کو اپنا دستور بنا لو، اپنی زندگی کا لائے عمل بنا لو، اس دین کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنا لو. تو یہ مطلب تھا ان کا. اور قائم رکھو اگر کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا تو اس کا مطلب برقرار رکھو. یعنی دین کا جو تعلق تمہاری زندگی، تمہارے وجود کے ساتھ قائم ہوا ہے، اس میں کوئی اضمحلال نہیں آنا چاہیے. یہ مدعا تھا. تو سادہ لفظوں میں اگر عربیت کو سامنے رکھ کے بیان کیجئے تو اقامت دین کا مطلب وہی ہے جو اقامت صلاۃ کا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کرو تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ یعنی نماز کو اختیار کرو، نماز کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو اپنی زندگی بنا لو. نماز کے بارے میں جو ہدایت کی گئی ہے اس میں اور تمہاری زندگی میں اس کے ساتھ تعلق میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ ہوا. یہی مطلب جو ہے وہ اقامت دین کا ہے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو دین کا لفظ ہے، یعنی وہاں کیا ہے؟ نماز. تو نماز کے بارے میں اقامت کا لفظ آپ کو نہیں بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے. آپ کو جاننا پڑے گا کہ صلاۃ کیا چیز ہے. الگ سے جاننا پڑے گا نا کہ ہمارے دین میں جب یہ کہا اقامت صلاۃ، تو اقامت کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ اہتمام کرو، اس کو اختیار کرو، اس کو اپنا لو، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے.
اب اس کے بعد یہ کہ نماز کیا ہے، تو یہ آپ جانیں گے نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جانیں گے، قرآن مجید سے اس کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس کے بعد نماز کا ایک تصور آپ کے ذہن میں آئے گا۔ اب اس نماز کے بارے میں احکام، وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر سے جانیں گے، یعنی یہ کہ وہ انفرادی طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ مسجد میں جا کے پڑھیں، اس کے اندر ایک اجتماعی چیز بھی داخل کر دی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں الگ سے آپ کو اللہ کے پیغمبر سے ملتی ہیں۔ ٹھیک، تو اب آپ کہتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس طریقے سے اس نماز کو قائم کرنے، اس کو پڑھنے، اس کو اپنی زندگی بنانے کا طریقہ بتایا ہے، اس کی حفاظت کی جائے، اس پر مداومت کی جائے۔ چونکہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں انفرادی طور پر نماز پڑھنی ہے تو انفرادی طور پر بھی پڑھی جائے، چونکہ اللہ کے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ مسجد میں جا کے اجتماعی طور پر پڑھی جائے تو وہاں بھی پڑھی جائے۔ اب فرض کر لیجئے کہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے جیسے کہ تہجد کی نماز میں بتایا گیا کہ یہ تو انفرادی نماز ہے، تو اب آپ اقامت کی وجہ سے اس میں یہ چیز نہیں داخل کر سکتے کہ یہ اجتماعی طور پر جا کے پڑھنی ہے۔ بہت ہی اہم نقطہ ہے غام صاحب۔ یعنی اصل چیز یہ ہے کہ وہ جس فعل کو آپ مفعول سے متعلق کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا اقامت صلاۃ، نماز کی اقامت، وہ فعل بتائے گا کہ اس کے بارے میں دین کے احکام کیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں جب یہ کہا گیا کہ دین کی اقامت کرو تو دین بتائے گا۔ فرض کیجئے کہ دین میں دو باتیں ہوتی، ایک یہ کہ آپ کو مونچھوں کے بال پست رکھنے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ کو کلی کرنی ہے، تو بس اقامت دین کا مطلب یہی ہوتا، کیونکہ وہ دین نے بتانا ہے کہ اس کا یہ کانٹینٹ دین کیا نے ہے۔ بتانا ہے کہ اس کا کانٹینٹ کیا ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی چیز دین میں ایسی شامل کرنی ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر کے ماخذ ہی سے اخذ کی جائے گی، ٹھیک ٹھیک، وہیں سے معلوم کی جائے گی۔ آپ وہاں سے معلوم کر کے یہ بتائیں گے کہ یہ دین کیا کیا احکام دیتا ہے۔ اب اگر دین کے احکام جس طرح کہ میں نے مثال دی، یہ دو ہی باتیں ہیں، یا مثلا دین میں اتنی بات ہوتی کہ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنی ہے، یا اتنا ہی ہوتا کہ آپ نے جا کے حج کرانا ہے، تو بس اقامت دین کا مطلب ہوتا ہے یہ کام جو دین میں بتایا گیا ہے اس کا اہتمام کرو، اس پر مداومت کرو، اس کو اپنی زندگی بنا لو۔ دین کو دیکھیے کہ اس میں کیا ہماری انفرادی زندگی میں اسی طرح 2-3 عبادات بتائی گئی ہیں؟ نہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری معاشرتی زندگی کیا ہونی چاہیے، تمہاری سیاسی زندگی کیا ہونی چاہیے، تمہاری معاشی زندگی کیا ہونی چاہیے، یعنی زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں دین میں ہدایات دی گئی ہیں۔ چونکہ دی گئی ہیں تو اس لیے اقامت دین کا مطلب ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین پر عمل کرو، دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، دین کو اختیار کر لو۔ تو دین پر عمل پیرا ہونا، دین کو اختیار کرنا، شریعت پر عمل پیرا ہونا، شریعت کو اختیار کرنا، دین سے جو مطلب آپ لیں گے اس کی اقامت ہوگی۔ اچھا، اس لیے یہ ہرگز کوئی الگ فریضہ نہیں ہے، یہ تعبیر ہی بالکل بے معنی ہے، فریضہ اقامت دین۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی قرآن مجید میں یہ پڑھے کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ کہے کہ ایک فریضہ اعتصام بحبل اللہ بھی ہے۔ اچھا، یا کوئی آدمی قرآن مجید میں یہ پڑھے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی منافقت نہیں ہونی چاہیے، دین کو سب کے سب ایک ہی طریقے پہ اختیار کرو، اور وہ یہ کہے کہ یہ بھی دین میں ایک فریضہ ہے۔ نہیں، یہ دین کے بارے میں عمومی ہدایات ہے کہ یہ دین تمہیں دیا گیا ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، قرآن مجید اللہ کی رسی کی حیثیت سے زمین سے آسمان تک تان دیا گیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ ٹھیک، یعنی یہ دین کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں ایک ہدایت ہے، عمومی ہدایت۔ دین تمہیں دیا گیا ہے، یہ اسلام ہے، اس کو بغیر کسی مرافقت کے، بغیر کسی تردد کے، پوری یکسوئی سے، پورے خلوص سے اختیار کرو، یہ اس کے بارے میں۔ اسی طرح نکیم الدین کا مطلب ہے کہ یہ دین وہی دین ہے جو سب پیغمبروں کو دیا گیا تھا، اور جس جس پیغمبر کو بھی یہ دین دیا گیا اسی ہدایت کے ساتھ دیا گیا کہ اس دین کو پوری طرح اختیار کر لو، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اس میں ادنا درجے کی کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو اضمحلال پیدا کر دے، کوئی رخنا پیدا کر دے۔ دین جیسے کہ ہے، جس طرح دیا گیا ہے ویسے ہی تمہیں اختیار کرنا ہے۔ اب اگر دین میں کوئی چیز اجتماعی زندگی کے بارے میں ہے تو آپ کو الگ سے ثابت کرنی ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی استدلال نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ دین جو ہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے، اقامت دین کا صحیح مفہوم واضح ہوا تو پتہ چلا کہ اس کو تو ہم نے دنیا میں جا کے نافذ بھی کرنا ہے۔ یہ مفہوم اس لفظ کے کہیں قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ اقامت کا لفظ جب بھی کسی چیز کے لیے آئے گا تو اصل میں اس چیز کے اہتمام پر دلالت کرے گا، اس کو اختیار کرنے کی تعلیم دے گا،
اس کو اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کی تلقین کرے گا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ایک کتاب ہے جس کو آپ کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے، وہ ٹوپی ہے جس کو آپ کو پہنے رکھنا ہے، وہ چیز بتائے گی کہ وہ کس کس چیز سے متعلق ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ نماز بتائے گی ہمیں، یعنی جیسے کہ رسول اللہ نے اس کو جاری کیا ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے، 4 رکعتیں کب پڑھنی ہے، 2 کب پڑھنی ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، خاتمہ کہاں کرنا ہے، اذکار کیا ہے، اعمال کیا ہے، مسجد میں جا کے پڑھنی ہے یا گھر ہی میں پڑھ لینی ہے۔ یہ سب چیزیں لفظ اقامت نہیں بتا رہا، یہ اصل میں نماز کے بارے میں جو ہمیں دین میں تعلیم دی گئی ہے وہ بتا رہی ہے۔ تو دین کے بارے میں بھی اگر آپ کو یہ بتانا ہے کہ مثلا اس میں جہاد بھی ہے، مثال کے طور پر اس میں میراث کے احکام بھی ہیں، مثال کے طور پر اس میں معیشت سے متعلق بعض تعلیمات بھی ہیں، مثلا اس میں حکمرانوں کو بھی بعض چیزوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ اگر کی گئی ہے تو یہ آپ کو اللہ کے پیغمبر سے الگ سے ثابت کرنی ہے۔ اچھا، جب یہ ثابت ہو جائے گی تو اقامت کا لفظ ان سے بھی متعلق ہو جائے گا۔ تو دین کا جو کچھ بھی کانٹینٹ ہے وہ آپ کو الگ سے ثابت کرنا ہے۔ اقامت دین کے لفظ سے کوئی دین میں نیا فریضہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات اصول میں سمجھ لینی چاہیے۔ یہ غلطی ہے جو موجودہ زمانے میں بعض لوگوں کو لگی اور بڑے مفکرین کو لگی، اور انہوں نے پھر اس کی بنیاد پر ایک پورا کا پورا فریضہ الگ سے دین میں داخل کر دیا۔ درحال ہے کہ یہ دین کے بارے میں ایک عمومی ہدایت ہے اور بڑی اہم ہدایت ہے، اور بڑے موضوع الفاظ میں قرآن مجید میں اس کو اور موضوع جگہ پر موضوع پس منظر میں بیان کیا گیا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے اس سے پہلے نوح کو دیا، ہم نے ابراہیم کو دیا، ہم نے موسیٰ و عیسیٰ کو دیا علیہم السلام۔ سب پیغمبروں کا دین ہے، وہی دین آپ کو دیا گیا۔ جس پیغمبر کو جب بھی یہ دین دیا گیا اس کو یہی ہدایت کی گئی کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین میں کوئی تفرقہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس دین کو پوری طرح اختیار کرنا چاہیے۔ تو اقامت دین کا مطلب ہے دین پر عمل پیرا ہو جانا، دین کو پوری طرح اختیار کر لینا، دین کو اپنی زندگی کا دستور بنا لینا۔ اب وہ دین ہے کیا؟ اس میں کیا کوئی انفرادی زندگی کے احکام ہیں؟ کیا معاشرتی زندگی بھی اس میں شامل ہے؟ کیا معیشت کے بارے میں بھی کوئی بات کہی گئی ہے؟ کیا سیاست کے بارے میں بھی کوئی حکم دیا گیا ہے؟ یہ آپ کو دین کے کانٹینٹ میں جا کر، دین کے محتویات میں جا کے الگ سے ثابت کرنا ہے۔ ٹھیک۔ جب یہ ثابت ہو جائے گا تو یہ بھی اقامت کے تحت آئے گا، اور اگر یہ ثابت نہیں ہوتا اور معلوم ہوتا ہے کہ دین میں تو صرف یہ 2 باتیں کہی گئی ہیں کہ صبح اٹھ کے ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھ لیجئے اور اس کے بعد کلی کر لیجئے، تو بس یہی دین ہوگا۔ ٹھیک ہے ہم سب، یعنی اقامت کے لفظ سے کوئی چیز دین میں نہیں داخل ہوتی، جو دین ہے اس کے بارے میں ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی اللہ کی رسی جو کچھ ہے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے، لوگوں کو پوری طرح دین میں بغیر کسی تردد اور منافقت میں داخل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ دین کے بارے میں ہدایات ہیں، جس طرح اعتصام بحبل اللہ ایک ہدایت ہے، جس طرح ادخلوا فی السلم کافہ ایک ہدایت ہے، ایسے یا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ ایک ہدایت ہے۔ اور یہ پورے دین کے بارے میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دین اٹھا کر رکھ دینے کی چیز نہیں ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی بنانا ہے، اس سے اپنا تعلق پیدا کرنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے۔ یہ دستور میں کون کون سی دفعات ہیں یہ آپ کو الگ سے بتانا ہے کہ کہاں لکھی ہوئی۔ ٹھیک ہے ہم سب، بہت ہی تفصیل سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس فرق کو واضح کیا جو بالعموم سمجھا جاتا ہے کہ اقامت دین کا مطلب ہے کہ پورا کا پورا دین اٹھا کے کہیں نافذ کر دینا ہے، اس کو خارج میں کہیں قائم کرنا ہے۔ مثالوں سے چیزیں انسان سمجھتا ہے۔ ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی، ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو آئین کی پابندی کرنی چاہیے، آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، آئین پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اب جب وہ ہم آئین کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ چیزیں اس حکمران سے متعلق ہیں کہ کب آپ نے کابینہ کا اجلاس بلانا ہے، کب الیکشن کروانے ہیں، آپ نے کوئی ذاتی کاروبار نہیں کرنا۔ کچھ چیزیں ہیں جو اس کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ نے اس میں بولنا نہیں ہے، صوبوں کو خود مختاری دینی ہے۔ تو اب وہ آئین کا یا کانسٹیٹیوشن کی ایک ایک شق یہ بتائے گی کہ کون سی چیزیں حکمران سے متعلق ہیں، اس کی ذات سے متعلق ہیں، عوام سے متعلق ہیں۔ تو کیا یہ بھی ایک ریلیونٹ مثال ہے؟ بالکل، بہت اچھی مثال ہے۔ دیکھیے، آئین میں اگر فرض کیجئے کہ 15 چیزیں ہیں، تو جب ہم کہتے ہیں آئین کی پابندی کرنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ جس سے جو چیز متعلق ہے اس کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کے 2 احکام پہ عمل پیرا ہو جائے، باقی کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح آپ آئین کی 2 دفعات پر عمل پیرا ہو جائے اور باقی کو چھوڑ دیں۔ اس میں ایک اور چیز کی طرف بھی میں عرض کر دوں، یہ بھی ایک بحث تھی جو ایک زمانے میں اس میں پیدا ہو گئی اور ذرا فنی نوعیت کی بحث ہے۔ چونکہ اس بحث کو بھی اس طرح نہیں کیا جا سکتا، میں اس کو ایک سادہ مثال سے آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں، اور بڑی اچھی مثال خود آپ نے دے دی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک آئین ہے،
اور ہر دور میں اس آئین کی پابندی ہونی چاہیے تھی. اب اس آئین میں تو بہت سی ترامیم ہوتی رہی. یہ آئین شروع میں بنا تو اور طریقے سے تھا، پھر اس کے بعد کچھ ترامیم ہوئی تو اس کی ایک اور صورت بن گئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ترمیم نے دوسری ترمیم میں بھی کچھ ترمیم کر دی. یہ سب ہوتا رہا نا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی مختلف پیغمبروں کے ہاں بعض معاملات میں مختلف ہوتی رہی ہے. تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے یہ کہا جائے گا کہ اس دین کو اختیار کرو، تو اس میں پھر اتنا ہی دین ہونا چاہیے جو سب کے ہاں مشترک ہے. یہ بھی زبان کے ایک سادہ اسلوب سے، ناواقفیت سے خیال پیدا ہوا ہے. ورنہ ہم جب کہتے ہیں کہ یہ آئین ہے، پاکستان کا آئین ہے، ہر دور کے حکمرانوں کو، ہر دور کے فوجیوں کو، ہر دور کی بیوروکریسی کو اس کی پابندی کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے جس کے زمانے میں جو آئین موجود تھا اس کی پابندی کرنی چاہیے. لیکن لفظ ہم آئین نہیں بول رہے ہوتے. لیکن لفظ ہم آئین ہی بول رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ لفظ بولا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام پیغمبروں کو یہ دین دیا ہے. ظاہر ہے جب دین دیا جاتا ہے تو اس میں بنیادیں تو وہی ہیں، اصول وہی ہیں، عقائد وہی ہیں، اخلاقیات وہی ہیں. دین کا بنیادی ڈھانچہ ایک ہی رہتا ہے. بعض جگہوں کے اوپر شریعت میں جو اطلاقی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے. اس کے وجوہ ہیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ جو تبدیلی ہے وہ جس وقت جس پیغمبر کے ہاں ہوئی ہے اس کے لیے اسی کی اقامت لازم ہے. تو اس لیے یہ گویا تجرید کے اسلوب میں بولا گیا ہے کہ یہ دین جب جس صورت میں جس طرح بھی جس پیغمبر کو دیا گیا اسی ہدایت کے ساتھ دیا گیا کہ اس پورے کے پورے دین کو اپنی زندگی میں اختیار کیے رکھو، اس میں کوئی تفرقہ پیدا نہ کرو. تو آج بھی اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین جو ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس دین کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اختیار کیے رکھیں، ہم اس کو اپنی زندگی بنائیں، اس زندگی کے کو دستور کے طور پر اختیار کریں. وہ ہمارا دین ہے، دستور حیات کے طور پر اختیار کریں. لیکن یہ بات کہ اس میں ہے کیا اس میں کوئی ریاست سے متعلق بات بھی ہے؟ کیا اس میں کوئی سیاست کے بارے میں حکم بھی ہے؟ اگر ہے تو ظاہر ہے کہ پورے دین کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے، ضرور عمل ہونا چاہیے. نہیں ہے تو محض لفظ اقامت سے وہ داخل نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں اس بحث کو. بڑی ہی غیر معمولی اہمیت کی یہ بحث ہے، اہم نقطہ ہے. میں کچھ اور توضیحی پہلو چاہتا ہوں، آپ اس کی وضاحت کریں. فریضے کا لفظ اس پوری گفتگو کو سننے کے بعد کیا یہ موضوع ہوگا کہ ہم یہ کہیں اسی مفہوم میں جس مفہوم میں آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے، جو کچھ مشمولات کانٹینٹ ہے اس کو دیکھ کر فریضے کا لفظ کیا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ فریضہ اقامت دین، کیونکہ پھر تو کانٹینٹ بتائے گا نا کہ کیا چیز فرض ہے، کیا نفل ہے، کیا مشورہ ہے، کیا مستحب ہے. پہلے یہ کہہ دینا کہ اقامت دین خود اپنی ذات میں ایک فریضہ ہے، تو فریضے کی تعبیر اس کے ساتھ استعمال کی جا سکتی؟ کسی طرح بھی نہیں ہو سکتی. میں نے یہی تو عرض کیا کہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اعتصام بحبل اللہ کہیں یہ ایک فریضہ ہے. دین میں کچھ چیزیں فرض ہیں، دین میں کچھ چیزیں واجب ہیں، دین میں کچھ چیزیں مستحبات ہیں، دین میں کچھ چیزیں حرام ہیں، دین میں کچھ چیزیں مکروہات کے ذیل کی ہیں. یہ دین کا کانٹینٹ ہے. دین بتائے گا اس میں کیا فرائض ہے. اس لفظ سے دین میں کسی نئے فریضے کا اضافہ نہیں ہو رہا. یعنی جن لوگوں نے یہ تعبیر اختیار کی انہوں نے اس کو دین کے فرائض میں ایک فریضہ بنا دیا. درا حالے کہ یہ دین کے ہر فرض، دین کی ہر تعلیم، دین کی ہر حکمت کے بارے میں ایک ہدایت ہے کہ اس کو پوری طرح اختیار کر کے رکھنا. یہ کوئی الگ فریضہ نہیں ہے. یعنی جیسے میں کسی کو دین بتاتا ہوں تو میں اسے کہتا ہوں کہ یہ دیکھو اس دین پر تم نے عمل کرنا ہے، تو یہ دین پر عمل کرنا کوئی الگ سے فریضہ بن جائے گا. یہ تعبیر ہی صحیح نہیں ہے. یہ پیدا ہی یہاں سے ہوئی ہے کہ اقامت کے بارے میں یہ خیال کر لیا گیا کہ اس میں گویا یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں جا کے اس دین کا تم کو نفاذ کرنا ہے. یہ نہ اس لفظ کے معنی ہے، نہ عربی زبان میں اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی محل ہے، نہ اس کا کوئی موقع ہے. یہ اردو ترجموں سے بعض لوگوں نے مدعا پیدا کر لیا ہے. اس کا سادہ مفہوم وہی ہے جو اقامت صلاۃ کا ہے کہ اللہ کے دین میں نماز ایک چیز ہے، اس نماز کا تمہیں اہتمام کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے جیسے کہ وہ ہے، جہاں جہاں اس کے بارے میں کوئی ہدایت کی گئی ہے، جو طریقہ اس کے بارے میں بتایا گیا. اب یہ طریقہ کون سا ہے، وہ پڑھنی کہاں ہے، اس کا اہتمام کس طرح کرنا ہے، اس کی ابتدا کس چیز سے ہوگی، اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا، اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جو تنہا پڑھنے کی ہیں، کیا چیزیں ہیں کہ جو مسجد میں جا کرنی ہیں، یہ سب چیزیں خود دین بتائے گا یا اللہ کا پیغمبر بتائے گا. جس ماخذ سے آپ دین لے رہے ہیں وہ جو کچھ بتائے گا، یہ ہو سکتا ہے وہ ایک بات ہو سکتا ہے 10 باتیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ
ایک بہت بڑی چیز ہو جو ہمیں بتا دی گئی ہو، وہ جو کچھ بھی ہے پہلے اس کو وہاں سے ثابت کیجئے، اس کے بعد آئیے تو اقامت کا لفظ صرف یہ بتائے گا کہ جو آپ کو معلوم ہوا ہے اگر وہ انفرادی زندگی کے اندر کسی خلوت میں بیٹھ کے ایک تسبیح کرنا ہے تو بس وہی ہے، اس کا اہتمام کرو گے تو اقامت دین کا حق ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، تو اس کے لیے اصل میں آپ کو دین کے کانٹینٹ میں کسی چیز کو ثابت کرنا ہے، آپ اقامت کے لفظ سے یہ استدلال نہیں کر سکتے، یہ عربیت کے بالکل خلاف ہے۔ ٹھیک، ہم سب ایک عام آدمی کے ذہن میں اس طرح کے شاید سوال اٹھ رہا ہو کہ یہ بحث تو آپ نے لفظی طور پہ بتا دی، ٹھیک ہے، عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آگے جو ضابطہ قاعدہ ہے وہ بتائے گا کہ کس چیز کی کیا نوعیت ہے۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرق کیا واقع ہوتا ہے؟ یعنی اگر اس مفہوم میں لیا جائے کہ بھائی دین کو آپ نے نافذ کرنا ہے تو اس کا پھر نتیجہ کہ یعنی ان دونوں تعبیرات کے اندر تفریق سے عملی طور پہ خارجی دنیا میں خود دین کے کانٹینٹ پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اور دنیا پہ اس کے اثرات میں کیا کوئی عملی فرق بھی واقع ہوتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے میں اس کے اطلاقات آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے، یعنی اب دین میں انفرادی زندگی کے احکام، اجتماعی زندگی کے احکام، جو چیزیں بھی موجود ہیں آپ سب کی سب دنیا میں نافذ کر دیں گے۔ اچھا، اب لوگوں کے انفرادی معاملات میں بھی ریاست مداخلت کرنے کے لیے آگے بڑھ جائے گی۔ آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی تو اب وہ بتائے گی کہ آپ کو محرم کے ساتھ سفر کرنا یا نہیں کرنا، آپ کو گاڑی چلانی ہے تو نہیں چلا رہی ہے، یعنی جس چیز کو آپ دین قرار دے دیں گے اس کو آپ اسٹیٹ کی طاقت سے نافذ بھی کریں گے، اس لیے کہ آپ نے ایک نیا فریضہ داخل کر دیا نا۔ اس میں ایک دین میں چیزیں تھیں، سارے دین کو آپ نے اٹھایا اور یہ بتا دیا کہ اس کو نافذ کرو۔ تو اب اس دین کے اندر بہت سی چیزیں فرد سے متعلق تھیں، بہت سی چیزیں میرے گھر سے متعلق تھیں، بہت سی چیزیں میری ذاتی زندگی سے متعلق تھیں، بہت سے شخصی زندگی کے احوال سے متعلق تھیں، وہ ساری کی ساری بات درہم برہم ہو گئی، اور ایک ریاست کے ہاتھ میں آپ نے یہ طاقت دے دی کہ جب مذہبی بنیاد پر کوئی ریاست قائم ہو تو وہ لوگوں کو برقعے بھی پہنائے گی اور وہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ بھی کرے گی اور وہ ان کے کھیل کے میدانوں میں بھی داخل ہوگی، اور وہ جا کر جو کچھ اس کے نزدیک دین ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، آپ کو ذاتی طور پر ہدایت کی گئی ہے یا کسی اور موقع پر کی گئی ہے، سب کی سب اسٹیٹ لا بن جائے گی۔ اچھا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اصل میں یہی وہ چیز ہے کہ جس چیز نے موجودہ زمانے میں دین کی پوری تصویر مسخ کر کے رکھ دی ہے، اس کو بالکل صحیح جگہ پر لائیے، اور وہ یہ کہ اقامت دین کوئی نیا فریضہ نہیں ہے، دین کے بارے میں کوئی نیا حکم نہیں ہے، اس میں کسی دوسرے کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، اس میں دین جن لوگوں کو دیا گیا ہے جو اس کو اختیار کریں گے ان کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ یہ دین اٹھا کر رکھ لینے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس پر عمل کرو، اس دین کو اختیار کرو، اس کو اپنی زندگی بناؤ، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی حکم ایسا ہو جو میری انفرادی زندگی سے متعلق ہے، آپ کیا حق رکھتے ہیں کہ اس معاملے میں میرے ساتھ اس کے بارے میں کوئی بات کریں؟ اس لیے پھر میں نے آگے چل کر مزید وضاحت کی ہے بہت سے اپنے مضامین میں کہ دین میں وہ کانٹینٹ جس کا تعلق حکمرانوں سے ہے وہ متعین ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شخصی زندگی کے معاملات میں مداخلت کرنا شروع کر دیں۔ تو ہمارے دین کی ساری حکمت اس کے نتیجے میں درہم برہم ہو کر رہ گئی، اور جو ہمارے ہاں دین کے نام پر بعض تحریکیں اٹھیں یا اسی طریقے سے بعض حکومتیں قائم ہوئیں، یہ دیکھیے کہ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا اس کے نتیجے میں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح سے کہ اب جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ دین کو آپ اختیار کریں تو دین بتائے گا کہ اس میں کون سی چیز ہے جس کا تعلق حکمرانوں سے ہے، کون سی چیز ہے جس کا تعلق افراد سے ہے، کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ دوسروں پر نافذ کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور کون سی چیز ہے کہ جس میں آپ کو مداخلت کا حق نہیں دیا گیا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، یہ آپ نے پہلے بھی بات فرمائی تھی کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے باریک سے فرق ہیں ان کو اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو اس سے پورے دین کے کانٹینٹ پہ اثر ہوتا ہے اور ایک نئی تعبیر بن جاتی ہے۔ تو میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اقامت کے مفہوم کو اگر آپ پھیر دیتے ہیں تو یہ ایک کسی نئی تعبیر کا سرخیل سرچشمہ بنتی ہے؟ لازمی نتیجہ ہی نکلے گا، یعنی ظاہر ہے کہ پورے دین پر عمل پیرا ہونے کا جو انفرادی فیصلہ تھا وہ اٹھے گا، اور زندگی کے تمام امور میں جہاں جہاں دین نے ہدایت دی ہے وہ ریاست سے متعلق ہو جائے گا۔ یعنی اس میں انسان کے بنیادی حقوق کے بعد مسائل پیش آئیں گے، اللہ کی دی ہوئی جو رعایتیں، رخصتیں اور دوسری چیزیں ہیں وہ زیر بحث آ جائیں گی۔ اصل میں یہی وہ رویہ ہے جس کے نتیجے میں پھر ریاستیں جب اسلام کے نام پر
قانون سازی کرنے کے لیے بیٹھی ہیں تو وہ انفرادی زندگی کے اور شخصی معاملات کے ان گوشوں میں چلی گئی ہیں جن کے اندر ان کو جانے کا اختیار نہیں دیا گیا. ٹھیک. تو یہ بات کہ کون سا معاملہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے حکمران کو کوئی اختیار حاصل ہے، یہ اب دین بتائے گا. یہ لفظ اقامت نہیں بتائے گا. ٹھیک یہ ٹھیک. دین بتائے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ دین میں کون سی چیز ہے جو فرد سے متعلق ہے اور کون سی چیز ہے جو حکمرانوں سے متعلق ہے، کون سی چیز معاشرے سے متعلق ہے، کون سا حکم جماعت کو دیا گیا ہے، کون سا حکم فرد کو دیا گیا ہے، کس کے لیے جماعت جواب دہ ہے اور کس کے لیے فرد جواب دہ ہے. یہ سب کچھ آپ کو دین کے مشمولات، دین کے محتویات، دین کے کانٹینٹ سے الگ سے ثابت کرنا ہوگا اور اس میں ایک ایک چیز کے بارے میں گفتگو ہوگی. یہ دین کے کانٹینٹ کو آپ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ کی کتاب سے، پیغمبر کی سنت سے. اس میں اگر کوئی شرح و وضاحت کی چیز ہے تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے گی جو ہمارے پاس احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے. اس میں جو کچھ بھی اختیار ہے وہ پہلے ثابت ہوگا، اس کے بعد استعمال کی اجازت ہوگی. ورنہ تو آپ ایک لفظ بولیں گے کہ چونکہ یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اٹھو مسلمانوں اور دین کو نافذ کر دو، تو آپ پورے کے پورے دین کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر لوگوں کے اوپر جا کر اس کو مسلط کر دیں گے. تو اس لیے صحیح تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے، اللہ کی شریعت پر عمل کرنا ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی، معاشرے کو بھی، اگر معاشرے کو کوئی احکام معاشرے کی حیثیت سے دیا گیا ہے. اب دیکھیں نا، دین میں بعض احکام ہیں جو جماعت کو دیے گئے ہیں. جی. تو جماعت کو عمل کرنا ہے تو وہ اپنے نظم اجتماعی میں عمل کرے گی. فرد کو عمل کرنا ہے تو فرد کی حیثیت سے عمل کرے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں تک میں مداخلت ہونا شروع ہو گئی کہ عورتیں گاڑی چلائیں گی یا نہیں چلائیں گی. اگر ان کو جانا ہے تو کیا ڈرائیور کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں؟ اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں؟ یہ بحثیں کیوں پیدا ہوئیں؟ یہ اسی کے نتیجے میں پیدا ہوئی. ٹھیک. اچھا، اگر فرد کی حیثیت سے آپ خطاب کر رہے ہیں تو آپ پیغمبر کا حکم بتائیں گے. وہ فرد کا معاملہ ہے، تمام افراد خود فیصلہ کریں گے ان کو کتنا عمل کرنا ہے، کہاں ان کے لیے کوئی رخصت ہے، کہاں وہ پابند کر دیے گئے ہیں. لیکن جب آپ یہ اختیار ریاست کو دے دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت وجود میں آتی ہے کہ جس کے پاس غالباً آخری درجے کے وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ انسان کے بنیادی حقوق کے لیے سانس لینے کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ تعبیر جو ہے اس کی نفی ہونی چاہیے. بتانا چاہیے کہ اقامت کے لفظ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ جو دین کا کانٹینٹ ہے اس پر سب لوگ عمل پیرا ہوں، جو اس دین کو اختیار کر رہے ہیں. یہ بحث اس دین کے کانٹینٹ پر ہوگی کہ اس میں کون سی چیز مجھ سے متعلق ہے، کون سی آپ سے متعلق ہے، کون سی ریاست سے متعلق ہے، کون سی حکمرانوں سے متعلق ہے. اگر ہے تو ظاہر ہے جس سے متعلق ہے اس کو اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو محض لفظ اقامت آپ پڑھ کر اس کا نفاذ دنیا بھر کے لوگوں پر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے صاحب. دین کے کانٹینٹ نے فیصلہ کرنا ہے، وہی حرف آخر، وہی قول فیصل بنے گا، وہی بتائے گا کس حکم کی نوعیت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مطلوب ہے، نہیں ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر فیصلہ دین کے کانٹینٹ نے کرنا ہے اور ہر حکم پہ جا کے دیکھا جائے گا تو پھر ایک عبارت، ایک بات اکثر آپ فرماتے ہیں کہ دین کی ہدایت اصلاً فرد سے متعلق ہے. تو اگر وہ اصلاً اجتماع یا نفاذ سے متعلق نہیں ہو سکتی تو پھر یہ فیصلہ بھی تو ہمیں پہلے کرنے کا حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اصلاً فرد سے متعلق ہے. نہیں، دیکھیے یہ اصلاً کا لفظ بتا رہا ہے. یعنی دین میں اصل مخاطب کون ہے؟ ریاست یا حکومت نہیں، حکمران. یعنی اس کو سمجھیں، ایک شخص کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، کچھ اشخاص کو اقتدار حاصل ہو گیا ہے، ایک پارلیمنٹ وجود میں آ گئی ہے. ان کے لیے کوئی حکم ہے تو اصل میں ان کو اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اس کا ظہور ان کی حکومت میں ہوگا. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین میں اصل مخاطب کی حیثیت فرد کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی ادارے اصلاً دین کے مخاطب نہیں ہیں. اچھا. ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں، یعنی دکان دین کی مخاطب نہیں ہے. اچھا، دکاندار کارخانہ دین کا مخاطب نہیں ہے. اس دکان پر بیٹھنے والا اور اس کارخانے کو چلانے والا دین کا مخاطب ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا. اب اگر وہ شخص دین کا مخاطب ہوا ہے اور دین نے کوئی حکم اس کے کارخانے کے بارے میں بھی دیا ہے تو وہ فرد سے متعلق ہوگا اور آپ سے آپ آگے بڑھ جائے گا. لیکن آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس سے متعلق کوئی حکم اس کو دیا گیا ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ دین میں روزہ رکھنے کا حکم ہے. تو ایک آدمی جو مسلمانوں کا حکمران ہے، ایک دوسرا آدمی جو ایک کارخانہ چلا رہا ہے، ایک تیسرا آدمی جو ہنرمند ہے، ایک چوتھا آدمی جو کہیں دکان پر بیٹھا ہوا ہے، سب کے سب کو روزہ رکھنا ہے. لیکن ان کی دکان کو روزہ نہیں رکھنا، ریاست کو روزہ نہیں رکھنا.
کارخانے کو روزہ نہیں رکھنا، یعنی یہ انفرادی حکم ہے۔ ٹھیک، لیکن اگر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اگر یہ کاروبار کرنا ہے تو اس میں دیانتداری سے کام لینا ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ حکم تو اسی کو دیا گیا ہے دیانتداری کا، لیکن وہ اس کے کاروبار سے متعلق ہو گیا۔ یا مثال کے طور پر حکمرانوں کو جو چند احکام دیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تم لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ کے سوا کوئی اور چیز بالجبر نہیں لے سکتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ حکم دے دیا گیا ہے تو مسلمان اگر حکمران ہیں تو اس پر عمل کے پابند ہو گئے۔ تو اسی لیے میں نے اس تعبیر کے بارے میں بھی بعض جگہوں پر تبصرہ کیا ہے کہ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، نفاذ شریعت نہیں، شریعت پر عمل پیرا ہونا، شریعت کو اختیار کرنا، اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونا، یہ جہاں جہاں جس کے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے اس کو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اگر کاروبار سے متعلق دیا گیا ہے تو کاروباری کو ہونا چاہیے، اگر کسان کے بارے میں دیا گیا ہے تو اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اگر فرد کو اس کی انفرادی زندگی کے بارے میں دیا گیا ہے تو اس کو عمل پیرا ہونا چاہیے، اگر کسی جماعت کو جماعتی زندگی کے بارے میں دیا گیا ہے تو اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر جو ہے یہ پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ دیا گیا ہے، وہ حکم اس کانٹینٹ سے ثابت ہوگا، وہ لفظ اقامت سے ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا غلام صاحب، یہ بات واضح ہو گئی، دین کی حقیقت عبادت ہے، عبادت کی حقیقت کو آپ نے واضح کیا۔ اب معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کا ایک پیغمبر ہے، دنیا میں آیا ہے، اور پیغمبروں کا یہ سلسلہ آپ فرماتے ہیں بالکل ابتداء انسانیت سے جاری ہے۔ پھر پیغمبروں نے کیا کیا اس کے بعد؟ یعنی وہ چیز جو احساس میرے اندر سے اٹھتا تھا وہ ڈھلا خشوع تذلل میں، اب دین نے آ کر میرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ جو بات تھی یہ یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہمیں اللہ نے دین دیا، یہ دین اللہ کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملا۔ اس دین کی بنیادی حقیقتیں تو ہماری فطرت کے اندر ودیعت تھیں، لیکن اس کو تفصیلات کی صورت آ کے اللہ کے پیغمبروں نے دی اور ان کو یہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ ٹھیک، ہم نے ابھی یہ بحث کی کہ وہ پھر پورا دین ہے کیا، یعنی اس کے بارے میں جو گفتگو بھی ہونی ہے وہ اس دین کے محتویات پر ہونی ہے، دین کے کنٹینٹ پر ہونی ہے۔ اگر کسی چیز کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے تو دین بتائے گا، اگر اجتماعی زندگی سے ہے تو دین بتائے گا۔ اقامت دین کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو کچھ دین بتائے گا، وہ ایک بات ہے، وہ دو باتیں ہیں، وہ 10 باتیں ہیں، وہ صرف انفرادی زندگی سے متعلق ہے، وہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، جو کچھ بھی وہ بتائے گا اس پر تم کو قائم رہنا ہے، اس کو تمہیں اپنی زندگی میں برقرار رکھنا ہے، اس پر تم نے مداومت کرنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ دین تمہاری زندگی کا دستور بننا چاہیے، جتنا ہے جیسا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دین ہمیں پیغمبروں نے دیا ہے وہ دین پھر اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو اس پر پھر میں نے اس سے آگے یہ بحث کر کے بتایا ہے کہ دین کا یہ پورا کانٹینٹ خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اچھا، یعنی قرآن مجید نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا ہے وہاں بھی، اور بعض دوسرے مقامات پر بھی صراحت سے یہ بتا دیا ہے کہ اس کے کانٹینٹ کو اگر تم دیکھو گے تو یہ واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اچھا، پہلے حصے کو وہ کہتا ہے الحکمہ اور دوسرے حصے کو کہتا ہے الکتاب۔ یہ الکتاب کیا ہے؟ وہی جس کو آپ شریعت کہتے ہیں، جس کو آپ قانون کہتے ہیں۔ عربی زبان میں کتاب کا لفظ صرف اس کتاب کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو ہم اردو زبان میں بولتے ہیں۔ قرآن مجید میں کتاب کا لفظ خط کے لیے استعمال ہوا ہے، رسالے کے لیے استعمال ہوا ہے، کتاب کا لفظ قانون کے لیے استعمال ہوا ہے، فرائض کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو کتاب کا لفظ قانون اور شریعت کے معنی میں بولا گیا ہے ان مقامات پر جہاں دین کے کانٹینٹ کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر ہم نے بھیجا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، اور اس کے نتیجے کے طور پر تزکیہ کرتا ہے ان کا۔ تو کتاب کا کیا مطلب ہے؟ قانون۔ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ بنیادیں جن پر یہ سارا قانون، ساری شریعت، سارے دین کے احکام کھڑے ہیں، وہ بنیادیں کیا ہیں؟ ایمان اور اخلاق۔ ٹھیک، ایمان اور اخلاق جو ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سب چیزیں شامل ہیں کہ جن کو ہمیں ماننے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یعنی ایمانیات کی جتنی بحثیں ہیں، عقائد کا لفظ تو بہت بعد میں لوگوں نے اختیار کیا، اور وہ زیادہ تر مختلف فرقوں اور گروہوں کے عقائد ہیں جو دین کے عقائد کے نام پر بیان کر دیے جاتے ہیں۔
جو چیزیں دین میں ایمان قرار دی گئی ہیں ان کو ہم آگے جا کے تفصیل سے زیر بحث بھی لائیں گے، لیکن ایمانیات یہ بنیاد ہے، اور ایمانیات کے بعد اخلاقیات۔ یعنی آپ کو دنیا کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے تعلقات کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، اسی کو اخلاقیات کہتے ہیں نا، تو اس کے لیے تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں۔ تو دین کا پورا کانٹینٹ جتنا ہے، اگر اس کو الحکمہ میں دیکھیے تو وہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاق۔ اگر اس کو آپ شریعت کے پہلو سے دیکھیں، ظاہر ہے کہ اسی اخلاقی بنیاد پر کچھ قوانین دیے گئے ہیں۔ ٹھیک، اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بدکاری نہیں کرنی تو یہ اخلاقی حکم ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سزا ہے، تو اب یہ شریعت ہو گئی۔ جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے اور یہ بندگی کا احساس آپ کے اندر پیدا ہو، جس پر ہم گفتگو کر چکے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک اخلاقی تعلیم ہے۔ جس وقت آپ کہتے ہیں کہ اس بندگی کے لیے آپ کو صبح اٹھ کر یہ 2 رکعتیں اس طرح پڑھنی ہیں جن میں یہ اذکار ہیں اور یہ اعمال ہیں، تو اب یہ شریعت ہو گئی۔ ٹھیک، تو دین میں ایک چیز ہے ایمان و اخلاق، یہ دین کی بنیاد ہے، اس پر دین قائم ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح آپ نیو اٹھاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاق، اور اس نیو کے بعد پھر اوپر جا کر جو قانون بنتا ہے، یا جو قانون یا قاعدے یا ضابطے پیدا ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ہیں جن کو شریعت بھی کہا جاتا ہے، جن کو کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دین کا کانٹینٹ ہے، یہ اس کی بڑی تقسیم ہے۔ چنانچہ جس کتاب کا آپ بار بار حوالہ دے رہے ہیں میزان، اس میں میں نے یہی کیا ہے کہ اس میں 2 مقدمات کے بعد کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے، الحکمہ اور اس کے بعد الکتاب۔ الحکمہ میں ایمانیات کے مباحث ہیں اور اخلاقیات کی بحث ہے، اور الکتاب کے تحت قانون کے مسائل ہیں، یعنی سیاست کا کیا قانون ہے، معیشت کا کیا قانون ہے، معاشرت کا کیا قانون ہے، جہاد کا کیا قانون ہے، دعوت کا کیا قانون ہے، عبادات کا کیا قانون ہے۔ اس میں قانونی چیزیں وہ زیر بحث آئی ہیں سب کی سب۔ تو دین جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی جس دین کو ہمیں اختیار کرنا ہے، جس دین کی اقامت کرنی ہے، وہ دین کیا ہے؟ وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، الحکمہ اور الکتاب، یا دوسرے لفظوں میں کہیے دین کا فلسفہ، دین کی بنیاد، ایمانیات و اخلاق، اور اس پر قائم ہونے والا وہ ڈھانچہ جس سے ہم شریعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم صاحب، آخری سوال آج کی نشست کا مختصراً مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو پچھلی آسمانی کتابیں تھیں، ان میں سے ہم بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں صرف قانون بیان ہوا ہے، اور بعض کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں حکمت کی چیزیں ہیں، تورات و زبور، اس لفظ کا اطلاق کر کے ذرا وہاں بھی بتائیے گا کہ کیسے یہ بات وہاں پر صحیح ثابت ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیے نا، یہ تو دین کا کانٹینٹ ہے، یہی دین کا کانٹینٹ آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کے ہاں موجود رہا ہے، سارا کا سارا۔ اب کتاب نازل ہوتی ہے تو وہ کتاب کیا کرنے کے لیے آتی ہے؟ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے، جیسے ہم آگے چل کے تفصیل سے بحث کریں گے اس کے اوپر، کہ کتاب کا ایک خاص مقصد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دین کی روایت قائم کر دی، انہوں نے ایمان و اخلاق کی تعلیم دی، شریعت کی ضروری ہدایات بھی بتا دیں، اس کے بعد ایک سنت قائم ہو جاتی ہے، لوگ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو کتاب کیا کرتی ہے، کتاب کا کیا محل ہے، کتاب کیوں دی جاتی ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے جو اپنے محل پر، اپنے وقت پر، اپنے موقع کے اوپر ہونی چاہیے۔ لیکن کتابیں جس ترتیب سے دی گئی ہیں اس میں یہ کانٹینٹ زیر بحث آ گیا ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تورات میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے قانون کو بیان کیا ہے۔ تورات کا مطلب بھی قانونی ہے۔ اچھا، آپ اس کو اٹھا کے پڑھیں، کتاب استثناء ہے نا، جو اصل میں تورات کا پھر آخری ایڈیشن ہے، تو تورات کو اگر آپ پڑھیں تو وہ سرتسر قانون ہے۔ اسی طرح جب آپ انجیل کو پڑھتے ہیں تو وہ سرتسر حکمت ہے، اور جہاں تک تعلق ہے زبور کا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تمجید کا مضمور ہے، یعنی وہی چیز کہ جو ایمان و اخلاق کے بنیادی مباحث سے اٹھتی ہے اور خدا کے ساتھ اور اس کی معرفت کی بنیاد پر ہمارا تعلق قائم کرتی ہے، وہ دعاؤں میں، مناجات میں ڈل گئی ہے اس کے اندر۔ اور انجیل میں کیا کیا گیا ہے، یعنی وہ حکمت جو دین کی ہے، یہ دین جن بنیادی چیزوں پر استوار ہوتا ہے، جس سے اس کی نیو اٹھائی جاتی ہے، اس کو سیدنا مسیح علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے واضح کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان تمام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے اور ان سب کا مجموعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس کی نوعیت بھی بڑی مختلف ہو گئی ہے، اپنے کانٹینٹ کے لحاظ سے بھی اور اپنے اسلوب کے لحاظ سے بھی۔ لیکن یہ کتابوں پر جب ہم گفتگو کریں گے تو اس وقت تفصیل سے اس کو بتا دیں۔ صاحب ہمارا وقت یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ ناظرین، بہت تفصیل سے آج ہم نے جانا کہ اقامت دین سے مراد کیا ہے۔ بالعموم جو ایک تصور پیش کیا جاتا ہے فریضہ اقامت دین کا،
کیسے یہ لفظ اس کو قبول نہیں کرتا، اور دین کے مشمولات ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی چیز انسانوں پر ان کی حیثیت اور ذمہ داری کے لحاظ سے لازم کی گئی ہے یا لازم نہیں کی گئی۔ بحث یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دین اسلام کا جو مشمولات ہیں، جو کانٹینٹ ہے، وہ کتاب اور حکمت ان دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں۔ کتاب اور حکمت کی اس تفصیل کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم تفصیل سے غام صاحب سے سمجھیں گے۔ کوئی فیڈ بیک ہو دینا چاہیں ہمیں ای میل کیجیے، مجھے یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔